واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 41 اپنا اسلامک اسٹوڈیو سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا تھا کہ اے قاسم ہندوؤں کا جھنڈا گرا دو، جو انعام مانگو گے دوں گا۔ اس کے بعد سپہ سالار ابو عبداللہ نے ہمیں خدا حافظ کہا تھا۔ تمہارے جیش کے اس آدمی نے بتایا کہ قاسم پاگل ہو گیا تھا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ یا تو راجا کا جھنڈا گرے گا یا پھر ہم گریں گے۔ جھنڈا تو گرا لیا گیا، مگر ہم میں سے کوئی بھی اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نہ رہ سکا اور نہ کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل رہا۔ راجا بجی رائے تو نکل گیا، مگر ہندوؤں پر جو کاری ضرب لگی تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس نے کہا تھا کہ قاسم کو اگر یہاں نہیں لایا گیا تو وہ شہید ہو چکا ہے۔ ناظرین، رابعہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے قاسم کو بتایا کہ میں اسی وقت وہاں سے چل پڑی، میرے ہاتھ میں ایک مشعل لگ گئی، اگر مشعل نہ ملتی تو میں لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میں نے لاشیں پھیلی دیکھی، مجھے میدان میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے رہی تھی، ایسے جیسے درخت کاٹ کر ٹہنیاں ادھر ادھر پھینک دی گئی ہو۔ رابعہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے شاید ہر ایک لاش کا چہرہ دیکھ ڈالا ہو، ان کے زخم نظر بھی آئے، میں نے کٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے، میں نے ہندوؤں کی لاشیں دیکھی تو مجھے روحانی سکون ملا تھا، مگر اپنی فوج کے ہر سپاہی کی لاش دیکھ کر میرے آنسو نکل آتے تھے۔ میں نے کراہتے سسکتے ہوئے زخمی بھی دیکھے، لیکن میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، رات گزرتی جا رہی تھی، لاشوں اور زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا، پھر میں نے تمہیں پکارنا شروع کر دیا۔ زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے والوں نے کہا کہ قاسم تمہیں یہاں نہیں ملے گا۔ میں تمہیں تلاش کرتی ہوئی لاشوں کا سمندر پار کرتے ہوئے وہاں تک جا پہنچی جہاں سے آگے کوئی چیز نہ تھی، ویرانہ اور اندھیرا تھا، میرے اندر تمہاری ماں کی روح اتر آئی تھی، تم وہاں نہ ملتے تو میں رات میدان جنگ میں ہی گزار دیتی اور دن کی روشنی میں تمہیں تلاش کرتی۔ میں اس طرف آ گئی جدھر تم ملے تھے، میں نے وہاں دو مشعلیں دیکھی جو تمہاری طرف ہی جا رہی تھی، میں ان سے بھی تمہارے متعلق پوچھنے والی تھی کہ اتنے میں مجھے تمہارا چہرہ نظر آ گیا، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا، میں آگے بڑھی مگر تم مجھے پہچان نہ سکے۔ ناظرین، رابعہ نے کہا کہ جب میں نے ان دونوں آدمیوں کے لباس کی طرف دیکھا تو مجھے وہ فوجی نہ لگے اور نہ ہی مسلمان لگے، مجھے کوئی شک نہ ہوا، مگر جب ان میں سے ایک نے تلوار نکال کر تم پر وار کرنا چاہا تو میں نے دوڑ کر مشعل اس کے چہرے کے ساتھ لگا دی۔ قاسم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ابھی زندہ ہو اور تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آئیے اب کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں دوسری جانب۔ ملتان میں داؤد بن نصر قرامتی کے محل میں کچھ فاصلے پر محمد بن قاسم کے دور کی ایک حویلی ہوا کرتی تھی جس کی ساخت قلعہ نما تھی، اس کے اندر بے شمار کمرے تھے، غلام گردشیں اور راہداریاں تھی، صحن کھلے میدان جیسا تھا اور اندر ایک پانی کا کنواں تھا۔ اس قلعہ نما حویلی کے متعلق مشہور تھا کہ آسیب زدہ ہے، اندر جاؤ تو عورتوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، قدموں کی آہٹیں یوں سنائی دیتی ہیں جیسے بچے بھاگ دوڑ رہے ہوں، بچوں کے قہقہے بھی سنائی دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ حویلی آباد ہو۔ اس حویلی کے متعلق بڑی ڈراؤنی کہانیاں مشہور تھیں، لوگ اس حویلی کے قریب سے بھی گزرنے سے ڈرتے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اس حویلی کی چھتوں پر مشعل کے شعلے ہوا میں تیرتے دیکھے۔ ایک روایت یہ بھی مشہور تھی کہ محمد بن قاسم کے دور کے بعد جب یہ خطہ ہندوؤں کے ہاتھ آیا تو ہندوؤں نے حویلی میں رہنے والے مسلمان خاندان کو قتل کر دیا۔ مقتولین میں بچے بھی تھے اور 4 کنواری لڑکیاں بھی تھیں، لڑکیوں کو بے آبرو کر کے قتل کیا گیا۔ اب ان 4 کنواریوں اور بچوں کی روحیں حویلی میں رہتی ہیں، کوئی اندر چلا جائے تو اسے پہلے کنواریوں کے رونے کی آوازیں اور بچوں کے قہقہے سنائی دیتے تھے، بچے بھاگتے دوڑتے تھے۔ بڑی بہنیں بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود مقتولین کی ہڈیاں وہیں پڑی ہیں جہاں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ جن دنوں سلطان محمود غزنوی نے بھیرا فتح کیا اور وہ اپنی فوجی کمی پوری کرنے میں مصروف تھا، ملتان کی آسیب زدہ حویلی میں راتوں کو میلے کا سا سما ہوتا
تھا۔ ناظرین، ملتان کا حاکم داؤد بن نصر قرامتی تھا۔ اس فرقے کے متعلق پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، مگر ان کا عقیدہ تھا کہ شراب، بدکاری، بے حیائی جائز عمل ہے، بلکہ جو جی میں آئے کرو یہی اسلام ہے۔ ان کا پیر و مرشد داؤد بن نصر تھا، جو ملتان کا حاکم بھی تھا۔ آصف زدہ حویلی میں میلے کا اہتمام اسی نے کرایا تھا۔ اسی کی طرف سے شہر اور گرد و نواح کے دیہات میں اعلان ہوا کہ داؤد بن نصر قرامتی والی ملتان نے ان بدروحوں کو حاضر کر لیا ہے جو ویران حویلی میں رہتی تھیں۔ یہ جنات ہر رات ایک آدمی یا ایک جانور کا خون پیتے ہیں۔ ناظرین، داؤد بن نصر نے مخلوق خدا کی امن اور سکون کی خاطر اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان خونی جنات کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ رات کو لوگ آ کر ان جنات کو قیدی حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ شام کے بعد حویلی میں جاتے تھے۔ منڈیروں پر چراغاں ہوتی تھی۔ کمروں میں اس قدر خوشبو چھوڑی جاتی تھی کہ جو بھی اندر جاتا وہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ کمروں کو صاف نہیں کیا گیا۔ اس کی چھتوں کے ساتھ لٹکے ہوئے جالے جو اب کپڑوں کی شکل اختیار کر گئے تھے انہیں صاف نہیں کیا گیا تھا۔ صحن میں کمروں میں اگی ہوئی کائی کو بھی نہیں کاٹا گیا تھا۔ حویلی کی حالت جیسی پہلے تھی ویسی ہی رہنے دی گئی تھی، اور شام کے بعد لوگ حویلی کے کمروں میں گھومتے پھرتے اور سب پھر صحن میں جمع ہو جاتے تھے، جہاں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس پر خوشنما قالین بچھا ہوا تھا اور ایک مسند رکھی ہوئی تھی جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ روشنی میں ستاروں کی طرح جھلملاتے اور چمکتے تھے۔ چبوترا برآمدے کے بالکل ساتھ ساتھ تھا۔ اب شہر میں یہی حویلی ایک موضوع بن گیا تھا جس پر لوگ باتیں کرتے تھے، اور یہ موضوع تھا لوگ حیرت اور وجد میں آ کر داؤد کی کرامات کا ذکر کرتے تھے۔ ان 4 کنواریوں جنہیں سینکڑوں سال پہلے قتل کیا گیا تھا، حویلی میں بنے ہوئے چبوترے پر داؤد بن نصر نے اس طرح دکھائی تھی جیسے وہ ہوا میں نمودار ہوئی اور ہوا میں ہی تحلیل ہو گئی۔ ان لوگوں نے کنواریوں کی آوازیں سنی، بچوں کے قہقہے سنے، بچوں کو چبوترے پر آتے اور پھر غائب ہوتے دیکھا تھا۔ بعض مسجدوں میں بھی داؤد کی کرامت کا ذکر ہونے لگا، اور پھر ملتان میں یہ تغیر آیا کہ مسجدوں کے امام بھی اپنے خطبوں میں داؤد کا ذکر کرنے لگے۔ پھر یہ انقلاب آیا کہ ہندو پنڈتوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ داؤد حاکم یا والی نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں خدا کی قوت آ گئی ہے، جو وہ کہتا ہے بالکل سچ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پنڈتوں نے یہ بھی کہا کہ یہی اسلام ہے جسے مولویوں نے بے جا پابندیاں عائد کر کے اور نیکی اور بدی کو الگ الگ کر کے بگاڑ دیا ہے۔ ملتان میں ایک اور حویلی تھی، یہ ویسی ہی حویلی تھی جیسی گلی محلے میں مکان ہوتے ہیں، یہ آباد تھی اور اس میں مسلمانوں کا ایک کنبہ رہتا تھا۔ ناظرین، ملتان میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی کیونکہ یہ ایک مسلم ریاست تھی۔ ہندو ریاستوں کے مسلمان بھی ملتان آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر مسلمان غیر قرامتی تھے، یعنی وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، مگر شہر کا نظم و نسق اور تجارت قرامتیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ ناظرین، قرامتی اپنے باطل عقیدے کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ حویلی شہر کے اندر ایک گنجان آباد علاقے میں تھی۔ یہ کوئی آصف زدہ حویلی نہ تھی، مگر اس حویلی کے ایک کمرے میں چند آدمی بیٹھے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو وہ درویش تھا جس نے عاصم عمر کا پردہ فاش کیا تھا اور پھر رابعہ کو پشاور سلطان کے پاس بھیجا تھا۔ درویش کہہ رہا تھا کہ ملتان کی ریاست کی گدی پر قرامتی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم لوگ آزادی کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ قرامتی فرقے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام انسان کو نیکی کی طرف بلاتا اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسلام کا تعلق روح سے ہے اور قرامتی فرقے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اس لیے قرامتی شراب، شر اور عیاشی کو جائز قرار دیتا ہے، اور یہ بھی کہ ایک خوبصورت لڑکی کسی ایک مرد سے شادی کر کے اس کی بیوی تو بن سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند پر اور خاوند اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتے کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں عیش و عشرت کر سکتے ہیں اور جسمانی لذت حاصل کریں، کیونکہ خدا نے انسان کو عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فرقے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، انسانی فطرت
فطرت ہے کہ وہ لذت پرستی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ کمرے میں بیٹھے ایک عالم نے درویش سے کہا کہ نیکی میں جسمانی لذت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اصلی چیز روح ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ روحانی لذت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے دل میں بنی نوع انسان کے لیے محبت پیدا کر کے اور ان کی خدمت کر کے اور اللہ پاک کی عبادت کر کے حاصل کی ہو۔ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ روح علیل ہو تو جسم بھی علیل ہو جاتا ہے، اور جب جسم کی ناجائز ضرورت کو پورا کیا جائے تو روح مرجا جاتی ہے، اور پھر جسم وقت سے پہلے کمزور اور نحیف ہو کر قبر کا حصہ بن جاتا ہے اور روح اللہ کے حضور چلی جاتی ہے۔ ایک جوان سالہ آدمی نے کہا کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ ہم سب پہلے سے ہی جانتے ہیں، آپ اس مسئلے کے متعلق بات کریں جو ہم پر آن پڑا ہے۔ داؤد قرامتی نے جب سے اس ویران حویلی میں جنات کو حاضر کرنا شروع کر دیا ہے تب سے بہت سے لوگ اس کی بیعت کرنے لگ گئے ہیں۔ میں نے ایک مسجد کے امام کو یہ کہتے سنا کہ قرامتی ہی اصل اسلام ہے۔ جب ایک باطل مذہب مسجد پر قبضہ کر لیتا ہے تو لوگ اسے باطل نہیں سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک اور جوان نے کہا کیا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ پنڈت بھی قرامتی فرقے کو ہی اصل اسلام کہہ رہے ہیں؟ ناظرین، درویش نے کہا مگر کوئی ہندو اپنا مذہب چھوڑ کر قرامتی نہیں ہوگا۔ لوگوں کو ہم کس طرح بتائیں کہ قرامتی فرقہ عیسائیوں کا پیدا کردہ ایک فتنہ ہے اور ہندوستان میں ہندو راجے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کفار کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ گندا اور مسخ کر دیا جائے اور ملتان کی گدی کو مسلمانوں کی گدی کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے اور ملتان کی فوج استعمال کی جائے۔ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ چار کنواریوں والی حویلی نے آدھی مسلمان آبادی کو قرامتی بنا دیا ہے۔ یہ سوچے کہ ہم اس کی روک تھام کیسے کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی حویلی میں یہ دیکھنے کے لیے نہیں گیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر رات 4 کنواریوں اور 3 بچوں کی روحیں حاضر کی جاتی ہیں اور لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں۔ عالم نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحیں دھوئیں میں سے نمودار ہوتی ہیں اور کچھ باتیں کر کے وہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کو وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس لیے نہیں جاتے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ناظرین، جوان سالہ آدمی نے کہا کہ ہم آج یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ وہاں کوئی فریب کاری یا کوئی شعبدہ بازی ہو رہی ہے تو ہم اس حویلی اور قرامتیوں کے پردے چاک کریں۔ اس نے وہاں بیٹھے اپنے جیسے جوانوں اور نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شعبدہ بازی کو بے نقاب کرنے اور اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اگر ہمیں وہاں نقب لگانی پڑے تو بھی ہم لگائیں گے۔ آپ عالم ہو، آپ درویش ہو، آپ لوگ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں اور جانتے ہیں، اس لیے ہمیں سیاہ اور سفید سمجھا دیں، ہماری رہنمائی کریں۔ عمل ہم کریں گے جن کے جسموں میں جوانی کا خون اور ایمان کی حرارت موجود ہے۔ ناظرین، عالم نے کہا تو پھر سنو میرے بیٹو، سیدھی سی بات ہے کہ قرامتی فرقہ کفار کی پیداوار ہے اور ان کے مقاصد سے بھی تم لوگ آگاہ ہو۔ جاننے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مذہب انسان کی کمزوری بن جاتا ہے۔ ہم مسلمان مذہب پر مر مٹتے ہیں اور دشمن ہماری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے۔ داؤد گدی کا شیدائی ہے، وہ مذہب کا سہارا اور آڑ لے کر اپنی گدی اور حکومت کو مستحکم کر رہا ہے۔ ہماری قوم جب بھی دھوکہ کھاتی ہے مذہب کے نام پر کھاتی ہے۔ خلفائے راشدین اس دنیا سے اٹھ گئے جنہوں نے صحیح اسلام کی پیروی خود بھی کی اور پھر دوسروں سے کروائی بھی۔ اب وہ خلیفہ آ گئے ہیں جو مذہب کو حربے اور جھانسے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور مذہب کے اور ان کے جھانسے میں آ کر ان کے شیدائی اور مرید بن جاتے ہیں۔ انہیں اس چیز کا احساس بہت دیر بعد ہوتا ہے کہ وہ مرید نہیں بلکہ ایک ہوسکار اور اقتدار کے لالچی حکمران کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے خلاف بات کرو تو وہ کفر کا فتویٰ لگا کر سزا دیتے ہیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ داؤد بن نصر مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ تو اسلام کی روح کو مار رہا ہے، اور یہ کہ وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کا دوست ہے جو اسلام کے بدترین اور خطرناک دشمن ہیں۔ ہم لوگ اس کے خلاف نہ کچھ کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا کہ ہمیں اس کے خلاف خفیہ کارروائی کرنی چاہیے۔ درویش نے کہا کہ آج رات ہم سب
4 कवारियों की हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। रात को ये सब हवेली में गए तो वहाँ की चमक धमक और लोगों की बेचैनी और बेताबी देखकर ये सब हैरान रह गए। नाज़रीन, ये वही हवेली थी जिसके करीब से कोई गुजरता भी नहीं था और आज लोग आज़ादाना उस हवेली में घूम फिर रहे थे। हर तरफ दिए रोशन कर दिए गए थे। दरवेश के साथ जो 7-8 जवान आए थे उनमें से 17 और 18 साल तक के उम्र के लड़के थे। ये लोग भी दूसरे लोगों की तरह हवेली में घूमते फिरते उस जगह तक चले गए जहां तक जाने की किसी को इजाज़त ना थी। उससे आगे भी हवेली के कमरे थे, बरामदा था और उसके साथ चबूतरा था जिस पर दाऊद जिन्नात को हाजिर करता और लोगों को दिखाता था। वहाँ एक आदमी खड़ा था जो लोगों को वहाँ से वापस भेज रहा था। नाज़रीन, दरवेश साथियों समेत वहाँ तक पहुँच गया। उस गार्ड ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। दरवेश ने पूछा कि उससे आगे क्या है, तो उस गार्ड ने बजाय कुछ बताने के दरवेश से गुस्से से कहा कि वापस चले जाओ, उससे आगे नहीं जा सकते। नाज़रीन, इतने में दूसरे लोगों ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो गार्ड उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। चूंकि रोशनी कम थी इसलिए गार्ड जो ही दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ, दरवेश तेजी से आगे गुजर गया। आगे मोड़ था, दरवेश मुड़ गया तो नजरों से ओझल हो गया। दरवेश के साथी बाहर ही रह गए। वो दूसरे लोगों के साथ वापस चबूतरे के सामने आ गए जहां शो शुरू होने वाला था। दरवेश अंधेरे रास्ते में चलते चलते एक जगह रुक गया क्योंकि एक बंद दरवाजे के दरजों से रोशनी बाहर आ रही थी। नाज़रीन, दरवेश ने एक दरज के साथ आंख लगाकर देखा तो उसे कमरे के अंदर का सारा घटिया खेल नजर आ गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 42 में देखना मत भूलिएगा।